السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی محکم تنزیل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ وقال تعالی فی سورۃ الاحزاب، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ وقال واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز فجر سے پہلے تہجد کی پابندی کرنے کی اللہ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے ہماری دعا ہے جب تک آخری سانس باقی رہے اللہ تعالیٰ اس تہجد کی پابندی کرنے کی ہم سب کو اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ یہاں جمع ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کو جائیں تو اپنے گھر میں بھی یہ روحانی ماحول پیدا کرنے کی ضرور کوشش کریں انشاءاللہ۔ درس میں انشاءاللہ ایک 15 منٹ آپ کے سامنے ذکر و اذکار سے متعلق گفتگو کریں گے۔ سارے لوگوں سے گزارش ہے سامنے آ جائیں اور موبائل وغیرہ اپنے جیب میں رکھ لیں جو لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں، تاکہ یکسوئی سے ہم سن سکیں۔ کئی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی۔ ذکر اصل کس کو کہتے ہیں؟ ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا۔ ذکر ایک قلبی عبادت ہے، دل کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی کئی آیتوں میں ذکر کرنے کا نہیں بلکہ زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا۔ سورہ احزاب کی جو 2 آیتیں میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرو۔ یہ حکم ہوا۔ کب کرنا اللہ کا ذکر؟ صبح و شام۔ دوسری آیت ہم نے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کون کرنا، مرد کرنا عورت کرنا وہی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ جو ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں جو اللہ ذکر آیا نا، اصل میں اس آیت کا شان نزول بھی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، دیکھو کیسی سوچ تھی حضرت صحابیات کی، ازواج مطہرات کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بولتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن میں اللہ تعالیٰ خالی مردوں کے بارے میں آیتیں اترتا نا، ہمارے بارے میں آیتیں اترتی نہیں ہیں، اسے سوچ دے کیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں اتاری۔ ایک ہے سورہ آل عمران کی، فاستجاب لهم ربهم، یعنی اللہ بتایا ہے عمل صالح میں مرد عورت برابر ہیں۔ جیسے ایک مرد مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے تو 27 درجے جماعت کا ثواب پاتا ہے، عورت اپنے گھر میں رہ کر اس کو پا سکتی ہے۔ دوسری آیت اللہ نے کہا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مردوں کو جو دیا وہ مرد کریں، عورتوں کو جو دیا وہ کریں، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگے۔ 2 آیتیں اتری، اور ایک آیت وہ جو سورہ احزاب کی ہے جو میں نے پڑھی ہے کہ ذکر کرنے والے مرد بھی ہیں، ذکر کرنے والی عورتیں بھی ہیں، اللہ نے ان کے لیے جو ہے بہترین اجر اور مغفرت تیار کر کے رکھا ہے۔ معزز حاضرین، ذکر کرنے کے بارے میں بات آتی ہے تو ہم امت میں ذکر کے بارے میں کئی غلطیاں دیکھتے، بے اعتدالیاں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو دیکھتے ہیں ہمارے سلفی بھائی ذکر ہی نہیں کرتے، بہت کم ہیں جو ذکر کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے امت کا طبقہ ایسا ہے، کیا ملے وہ ذکر کر رہا ہے، کون بولے وہ سن لے رہا ہے۔ یہ ذکر کا دوسرا مرحلہ ہم دیکھتے ہیں، ضعیف حدیث آ گئی، موضوع حدیث آ گئی، جو بھی آئی بس اس کو ذکر کرنا شروع کر دیا۔ 2 اور بعض لوگ بولتے ہیں ذکر کرنے سے ملے گا کیا؟ تو یہ ذکر سے متعلق جو 3 ہم کیٹیگری دیکھ رہے ہیں، یہ تینوں کے اندر غلطی ہے۔ ہمیں کیسے ذکر کرنا؟ ویسے ذکر کرنا جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اور یاد رکھیے ذکر کرنے کے بارے میں سب سے بہترین اسوہ اگر کوئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کا ذکر اللہ کے نبی کیسے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی ہمیشہ ذکر میں رہتے ہیں۔ کیسے ذکر میں رہتے؟ دیکھو حضرات صحابہ اکرام آپ کے ذکر کی کیفیت کو، مقدار کو ماشاءاللہ کیسے غور سے دیکھتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے نماز ظہر میں قرات کیسی ہوتی، آپ کی داڑھی کو دیکھ کر اندازہ لگاتے ہیں۔
آپ کی داڑھی کتنے مرتبہ ہلتی؟ تو ہلی تو بولتے 50 آیتیں پڑھے آپ فجر میں، آپ ظہر میں 30 آیتیں پڑھے. ایسا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کرتے تو داڑھی ہلتی تھی. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بڑا ذکر کرتے تھے. بلکہ آپ کو بتاؤں میں، دنیا میں 2 خلیل ہیں. جانتے نا خلیل کسے بولتے؟ خلیل اسے بولتے جس کے دل میں صرف اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو. محبت کے اس اونچے درجے پر دنیا میں صرف 2 ہی شخصیتیں پہنچی ہیں. ایک تو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور بولتے عربی میں من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو آدمی جس چیز کو زیادہ چاہتا ہے اس کو زیادہ یاد کرتا ہے. ہمارا کوئی دوست ہوتا ہے، اس سے محبت ہو تو ہم زندگی میں کتنے مرتبہ یاد کرتے ہیں، فلاں ہے آڑے وقت میں کام آیا. ذرا یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سر کے تالوں سے لے کر پیر کے تلووں تک نعمت میں ڈبو کے رکھا ہے. اس کو یاد نہیں کرے تو کس کو یاد کریں گے؟ اور مومن کی صفت یہ بتائی گئی، عقل مند مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر ہر حالت میں کرتا ہے. کیسے کرتا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ 3 صفتیں بتاتا ہے. ذکر کب کرنا؟ کھڑے ہو تب بھی ذکر کرنا، بیٹھو تب بھی ذکر کرنا، لیٹو تب بھی ذکر کرنا. یہ 3 حالتوں میں ذکر کرنا. اور یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صبح سویرے اٹھتے سب سے پہلے مسواک کرتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر سورہ آل عمران کی آخری آیتیں پڑھتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر لعلکم تفلحون تک. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ نماز پڑھتے. تو اس آیت میں اللہ کے نبی بتایا گیا مومن کسی بھی حالت میں ہو اللہ کا ذکر کرے. اچھا، ذکر کی روح کیا ہے؟ یہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو ذکر کے نام پر مسجد میں شور ہو رہا ہے، ناچ رہا ہے. انہیں بولتا ذکر کرتے کرتے میرے جسم میں چل رہا آ گیا ہے. ایسا بولتے ہیں لوگ ذکر کرنے کے بارے میں. یہ کیا ہے حقیقت میں؟ ذکر ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھیے، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر 2 قسم کا ہوتا ہے. جب بھی آپ ذکر کرو، یہ 2 قسم کا جو ذکر ہوتا ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کے ذکر کرو. کیا ہے وہ؟ ایک ہوتا ہے دل کا ذکر. کیا مطلب؟ دل کے ذکر کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا. آپ جس ذات کو یاد کر رہے ہیں اس کی محبت آپ کے دل میں ہونا. جس ذات کا ذکر کر رہے ہیں اس کی عظمت آپ کے دل میں ہونا. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن جو ہے 7 خوش نصیب لوگوں کو جنت کے عرش کے سائے میں لایا جائے گا. اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا، دیکھو، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. ایسا خوش نصیب انسان، مرد عورتیں بچے بوڑھے پورے اس میں آ جاتے. آپ نے فرمایا تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے، بیٹھے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ کے قریب ہونے کے احساس میں اس حد تک پہنچتا ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں. اللہ اکبر. یہ درجہ دنیا میں بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. کبھی ہم زندگی میں غور کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کبھی اپنی بیوی کو یاد کر کے روئے، کبھی اپنے بچے کو یاد کر کے روئے، کبھی اپنے مرے ہوئے لوگوں کو یاد کر کے روئے. مگر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر ذکر کر کے اللہ کے سامنے اگر روئے ہیں، یاد رکھو ایسا ذکر کرنے والا قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں جگہ پائے گا انشاءاللہ. اور اس طریقے سے ذکر کی دوسری قسم ہوتی ہے زبان کا ذکر کرنا. اب دل میں ذکر کرے، زبان کا ذکر کرے. اب یہاں ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بولتے دل کی نماز نہیں پڑھتے. 10 انگلیوں میں 20 انگوٹھیاں، اس کے بعد عطر پینا، فلاں پینا، لمبے بالا، گزرتے رہتے ادھر ادھر سے دیکھے رہیں گے آپ لوگوں کو. نمازیں نہیں پڑھتی. دل کی نماز بولتے ہیں. دل کی نماز کہیں بھی نہیں ہے. اللہ کا ذکر زبان سے ہونا، دل سے ہونا. اس میں کون سا افضل ذکر ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں سب سے اچھا ذکر وہ ہے کہ زبان بھی دل بھی دونوں ایک ساتھ ہو جائیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی آپ دیکھیے میری طرف، میری زبان بھی نہیں ہل رہی، خالی ایسا کر رہا ہوں میں. یہ دھوکہ ہے، یہ ذکر کا مذاق ہے. یہ آپ ذکر کریں، زبان ہلنا. جب تک زبان نہیں ہلتی ذکر کا اعتبار نہیں ہوتا. بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نماز میں کھڑے ہوتے کیا بھی نہیں پڑھتے. اگر آپ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے واسطے اگر آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے نہیں ہیں، بس خاموش کھڑے ہو گئے، ابن عثیمین رحمہ اللہ بولتے ہیں آپ کی نماز باطل.
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنا اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی محبت کو اپنے دل میں بٹھانا، بعد میں زبان بھی دل بھی دونوں ایک ساتھ مل کے چلنا۔ آپ دیکھو ماشاءاللہ ذکر انسان کے اوپر ایسا اثر کرتا ہے، اللہ کے نبی جیسے بتائے اگر امت وہ ذکر کرنے پر آ جائے نا، میں سمجھتا ہوں امت روحانی طور پر طاقتور ہو جائے گی۔ آپ کو بتاتے ہیں ذکر کے بارے میں بہت لمبی باتیں، ایک بات آپ کو بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجتا ہے۔ جانتے ہیں نا فرعون 10 محرم کو ڈوبا، ابھی ہم نے قریب میں روزہ رکھا ایک ہفتہ پہلے، اس وقت ہم نے فرعون کو یاد کیا، کیا بری صفات، کئی کو مریا انہیں، کئی کو ڈوبا۔ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ و ہارون کو اللہ بھیجتا ہے، جاؤ۔ اور فرعون کے دربار میں جانے کے واسطے پرمیشن آسانی سے نہیں ملتا، بہت ستا کو دیا پرمیشن انہیں، کس کو؟ حضرت موسیٰ و ہارون کو۔ حضرت موسیٰ جب جانے جاتے ہیں تو ڈر ہوتا ہے ان کو، کہاں انہوں نے مجھے جھٹلا ڈالتا کہ میرا سینہ دبائے جیسے ہو رہا ہے۔ اللہ بولتا ہے وَيَضِيقُ صَدْرِي، میں ڈر رہا ہوں، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میرے زبان میں نہیں چل رہی، کیا کروں؟ حضرت موسیٰ بولتے ہیں اے اللہ دیکھو میرے چھوٹے بھائی ہارون ہیں، بولنے میں میرے سے زیادہ اچھے انہوں۔ کون بول رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اس چیز میں علماء ایک بات بتاتے ہیں، اگر چھوٹے بھائی کے اندر کیا تو بھی اچھی چیز رہے تو بڑا بھائی اس کا اعتراف کرنا۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام بڑے بھائی ہونے کے باوجود اپنے چھوٹے بھائی ہارون کے اندر بولنے کی جو صفت ہے نا وہ اچھی تھی، اس لیے کیا کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کر رہے ہیں، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا، حضرت موسیٰ بولتے ہیں میرے بھائی کی زبان اچھی ہے۔ اچھی کا مطلب چکنی چپاٹی نہیں، یعنی بولنے کا انداز اچھا ہے، ان کا تعبیر اچھی ہے، قدرت ہے اپنے فصاحت و بلاغت پہ۔ اللہ تعالیٰ بولا ٹھیک ہے، قال سنشد عضدک بأخیک، ہم تم کو تمہارے بھائی سے بھیجتے ہیں، جاؤ نشانیاں لے کر جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے وہاں میں ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارے موضوع سے متعلق، جب جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت کیا پوچھتا ہے، جاؤ تمہیں دربار میں لیکن جانے سے پہلے دعا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کرے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارے پاس معاشرے مشہور ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جا کے انگار اٹھا کے منہ میں ڈال لیے، لکونت پیدا ہوگی، بعد میں دعا کرے بولے، ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ یاد رکھو یہ بات، حضرت آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء تشریف لائے، آپ دیکھو ان نبیوں کو، یہ انبیاء جسمانی طور پر ماشاءاللہ طاقتور، روحانی طور پر طاقتور، ان لاکھوں نبیوں میں آپ کسی کے اندر کوئی عیب نہیں پائیں گے، کوئی لنگڑا نہیں آیا، کوئی لولا نہیں آیا، کوئی اندھا نہیں آیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ بنی اسرائیل نے غلط الزام لگایا تو اللہ نے ان کو ننگا کر کے بتایا، دیکھ لو موسیٰ کو، تم لوگ جیسے ان کی شرمگاہ میں بیماری کا دعویٰ کرتے ہو، موسیٰ ویسے نہیں ہے۔ دیکھو وہ مدین کے پنگھٹ کے پاس جا کر اکیلا وہ ڈھکن اٹھاتے جا کر کے، حالانکہ دوسرے لوگ اٹھاتے سب مل کے اٹھانا پڑتا ہے۔ بہرحال بتانا کیا چاہتا ہوں، حضرت موسیٰ و ہارون کو اللہ جانے سے پہلے بولے دعا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور بولتا ہے اننی معکم اسمع وارا، اے موسیٰ و ہارون تم جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا بولتے وہ سنتا ہوں، تم بولے وہ بھی سنتا ہوں، انہوں کیا بولا وہ بھی سنتا ہوں۔ تو یہاں دعوت کا کام کرنے والے جب میدان دعوت میں نکلتے ہیں، فرعون جیسے لوگوں سے ان کا سامنا ہوتا ہے، ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ سے ایک بات کہتا ہے، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، یہ دیکھیے بہت اہم چیز ہے یہ، میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ بندہ اگر اللہ کا ذکر کر کے جائے تو سامنے والے کے دل میں اللہ ان کا ڈر ڈالتا، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ ہم دنیا میں کئی جگہ کرتے رہتے، ڈرتے رہتے، اس لیے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا بولے انہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ اللہ کی خلیلج بول سکتا ہے۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی غزوہ احد میں جب مسلمان جیت گئے، تھوڑی دیر میں پھر کفار آ کے ہمارے اوپر حملہ کرے، وہاں ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتے، انہوں کھڑے ہو کے بولے اتنا مار دے لے اللہ کے نبی کے صحابہ کو، جا کر مدینہ میں جا کے پورا کلین کروا جائیں گے بولے انہوں۔ اللہ کے نبی کو معلوم ہوا یہ ابو سفیان ہم کو جو ہے پاک کرنے آ رہے ہیں، اللہ کے نہیں بولے جو کل ہمارے ساتھ آئے ان کو ہمارے ساتھ اور چلنا چاہیے۔ وہ اللہ اکبر، وہ حضرات صحابہ کرام و جذبہ اطاعت بھی ایسا امت کے کسی طبقے میں پیدا نہیں ہو سکتا ہو، اور قیامت تک وہ اتباع کی اگر بات کریں گے جذبہ اطاعت کے، ویسا درجہ کسی کے آدمی کو نہیں مل سکتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے زخم کھائے ہوئے صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مان کو سنتے ہیں، اور فوراً وہی صحابہ نکلتے ہیں جو احد میں جاتے ہیں، حمراء الاسد نامی جگہ پہ پہنچے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہے تو ابو سفیان بھاگ گئے اس وقت۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، اگر ہم کو میدان دعوت میں ڈر ہو رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ ایک بات بتا دیکھیے، حسن بصری رحمہ اللہ کو حجاج بن یوسف بلایا، میرے پاس آؤ، کئی کو بلایا، قتل کرنے کے ارادے سے بلایا۔
حجاج بن یوسف کیا کرے، جانے سے پہلے ماشاءاللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے، تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گئے تو اس کا اثر کیسے ہوا؟ دیکھو کیا بولا معلوم حجاج، آج تم نہ میں اصل مارنے کے لیے بلایا تھا میں، وہ پتہ نہیں تمہیں کیا ذکر کر کے آئے، کیا دعا پڑھ کے آئے، نہیں معلوم، تمہارے دل میرے دل میں تمہارے سے محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، میدان دعوت میں داعی جو ہوتا ہے اس کا تعلق ذکر سے بہت ہونا چاہیے۔ اگر وہ ذکر نہیں کرتا تو روحانی طاقت سے محروم ہوا، اور جو روحانی طاقت سے محروم ہوا وہ جو ہے ذکر نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جو بھی آدمی اپنے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کی جو ہے محبت کو بساتا ہے اور اپنی زبان سے بھی ذکر کرتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روحانی طور پر طاقت دیتا ہے۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ذکر بہت اچھی چیز ہے، یہ ذکر دل کی عبادت ہوتی ہے۔ ذکر ویسے کرنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، دن بھر رات بھر، جب آتے ہیں تو راستے میں سو جاتے ہیں، گھر کو آئے تو عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ یہاں کیسے بات ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ چکی پیستے پیستے پانی اٹھاتے اٹھاتے ان کے ہاتھ میں کیا پڑ گئے تھے؟ گھٹے پڑ گئے تھے۔ اس زمانے میں مکسی بھی نہیں تھی اور یہ بھی نہیں تھا، پانی کیسے؟ تو گھٹے پڑ گئے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا فاطمہ کے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں، علی کو بڑا رحم آیا، بیوی کچھ بھی ہوا تو شوہر کو رحم آتا ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو ڈائریکٹ جا سکتے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈائریکٹ جا سکتے تھے۔ جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا داماد ڈائریکٹ سسر سے پوچھتا تو مجھے جہیز نہیں دی ہے، تمہیں کیا خالی بیٹی جالے مجھے؟ حضرت علی بڑے شرم کرنے والے تھے، جب ان کی شرمگاہ سے مزی نکلتی تھی تو جا کر ڈائریکٹ مسئلہ پوچھنے کے بجائے اتنے حیا رکھنے والے رسول اللہ کے داماد علی بھی عثمان بھی مقداد کو بھیجے، جاؤ بولو تھرڈ پرسن ہے ایک آدمی کو وہ شرمگاہ سے مزی نکلتی ہے، کیا کرنا؟ اللہ کے نبی بولے اتنا حصہ دھو کے اور جو ہے کیا کرنا؟ فوراً وضو کر لینا اگر نماز کا وقت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا جاؤ تمہیں ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور غلام مانگ کر لاؤ۔ اب علی بولنے کے بعد فاطمہ نکلتی ہیں، نکلنے کے بعد نبی کے گھر کو جاتی ہیں تو نبی کیا ہے امت کے مسائل میں گھرے رہتے ہیں، مشغول تھے۔ فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول دیکھ کر واپس آ گئی، کن کے پاس واپس آ گئی؟ اپنے گھر واپس آ گئی۔ اور مسند احمد کی روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو اپنی بیویوں سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو چاہتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے سفر سے واپسی کے بعد اللہ کے نبی اپنے بیویوں کے گھر نہیں جاتے، فاطمہ کے گھر جا کے اس کے بعد اپنی جو ہے بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ اور فاطمہ کو اللہ کے نبی سے بڑی محبت اور اللہ کے نبی کو فاطمہ سے بڑی محبت، ہمیشہ وہ چومتے تھے اس پہ اور بولتے تھے فاطمہ میرا جسم کا ٹکڑا ہے، اور جس سے اس کو تکلیف پہنچی مجھے اس کو تکلیف پہنچتی۔ ایک موقع پر ایسے ہوا، علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ کے ہوتے ہوئے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی کو بڑا غصہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھو فاطمہ نے کہا یا علی جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو میری بیٹی اور میرے دشمن کی بیٹی یہ گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ نے اس موقع پر جو ہے اس موقع پر فرمایا تھا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس سے اسے تکلیف ہوتی ہے مجھ سے بھی وہیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر آئے، پوچھے بیٹی فاطمہ کس مقصد سے آنا ہوا تھا؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کام کرتے کرتے گھٹے پڑ گئے ہیں اور میں چکی پیچھے گھٹے پڑ گئے، آپ اگر آپ کے پاس غلام ہے، اگر کوئی نوکر چاکر ہے تو دیجیے۔ سوال کس کا ہو رہا ہے؟ غلام کا ہو رہا ہے، نوکر چاکر کا ہو رہا ہے۔ چاہے اگر میں گھر میں کام والے کو رکھ لوں تو میرے ہاتھ میں گھٹے بھی نہیں پڑیں گے، میرا ہاتھ محفوظ رہ جائے گا، شاید اس لیے پوچھا تھا۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے کا انداز کیسے تھا؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام دینے کے بجائے فاطمہ کو بلایا، علی کو بلایا، سامنے بٹھایا، کہا اے علی فاطمہ غور سے سنو، تم نے میرے سے غلام پوچھا ہے، مگر میں تم کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ سوتے وقت اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو۔ یہاں دیکھ رہے ہیں آپ، پوچھا سوال کس کا؟ غلام کا۔ اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں؟ سوتے وقت تسبیحات پڑھو۔ اب یہ ظاہری طور پر سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیوں بتایا وہ اذکار پڑھنے کے واسطے، اور دنیا میں ماشاءاللہ یہ علماء ہی ان کا جواب دے سکتے ہیں جنہوں نے اذکار کی پابندی کا اور اس کے اثرات اپنے زندگی میں دیکھے ہوں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں بات اصل میں یہ ہے، یہ دیکھیے بہت اہم ہے، بات اصل میں یہ ہے یہ ذکر کیا ہے؟ روحانی طاقت ہے، انسان کے اندر سے تھکان کو دور کرتا ہے۔
دن بھر آپ کام کر کے جو تھکتے، اگر اس تھکن سے دور رہنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھو ماشاءاللہ. وہ پڑھے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ گویا آپ نے زندگی میں مطلب صبح سے شام تک کام ہی نہیں کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے ذکر روحانی طاقت دیتا ہے. دن بھر آپ جو تھکو رہتے اس تھکان کو دور کرنے کے لیے ذکر کی پابندی بہت ضروری ہے. بہرحال اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مومن اور کافر کی زندگی میں سب سے بڑا فرق یہ ہوتا ہے، مومن کی زندگی صبح سے لے کر شام تک ذکر سے عبارت ہے. آپ سونے جا رہے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، اٹھنے جا رہے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. آپ بتاؤ روئے زمین پر کون سا ایسا مذہب ہے جس نے یہ بتایا ہو کہ آدمی اپنے بیوی کے ابا جائے تب بھی دعا کر کے جائے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے. کیا آج کتنے لوگوں کو جمعہ کی دعا یاد ہے؟ کتنے دولہا دلہنوں کو ایسا پیشانی پر ہاتھ رکھ کر جو ہے دعا پڑھنے کی وہ دعا یاد ہے؟ کتنے ایسے دولہا و دلہن ہیں جو اپنی زندگی کا آغاز ذکر سے اور نماز سے کرتے ہیں؟ بات سوچنے کی ہے. اور آج یہ جو موبائل ہے نا، اس موبائل کی وجہ سے جتنے نقصانات کا ہمیں زندگی میں سامنا کرنا پڑا، ان نقصانات میں ایک نقصان یہ ہے کہ امت ذکر سے دور ہوئی. نماز کے بعد دیکھتے ہیں آپ، اب نماز ہو رہی ہے اس کے بعد فوراً موبائل اٹھا لیتے ہیں. اب خطبہ ہو رہا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں. اب ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو موبائل ہے نا، آپ جب نماز کو آتے ہیں سوئچ آف کرو اسے. سب سے عام ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نیٹ ورک جیو ایئرٹیل کا ہے. آپ مسجد میں آئے تو آپ کا نیٹ ورک اللہ سے لگنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق مضبوط ہونا. یاد رکھو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کوئی بھی چیز، تمہارے بیوی بچے، تمہارے مال اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکنا ہے. نماز کے بعد کے اذکار کی پابندی کریں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام میں جن جن دعاؤں کو پڑھتے تھے ان دعاؤں کا اہتمام کریں. اپنے گھروں میں وہ ماحول پیدا کریں، اپنے بیوی بچوں کو دعا سکھائیں. اذکار یاد کرنا، اذکار پڑھنا بہت آسان ہے. کیا کرنا؟ پلے اسٹور میں جاؤ، حصن المسلم نامی کتاب ڈاؤن لوڈ کرو. معلوم ہے حصن المسلم نامی کتاب کتنے کروڑ نسخے چھپے معلوم ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا، مؤلف رحمہ اللہ انتقال کر گئے، وہ اللہ سے دعا کیجئے وہ حصن المسلم کتاب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کتاب کے ذریعے ان کے درجات جو ہے آخرت میں اور خبر میں اللہ ان کے بلند فرمائے. کروڑوں نسخے، پتہ نہیں کیا نیت رکھ کے کتاب لکھے تھے، وہ کروڑوں نسخے چھپی ہوا. اور اذکار کی ایک کتاب سب سے اچھی جس عالم نے لکھی، وہ عالم کا نام ہے علامہ نووی رحمہ اللہ. کتاب الاذکار اس نام سے کتاب لکھی. لوگ تو اتنا بولتے تھے اس کتاب کے بارے میں، گھر بیچو اذکار کی کتاب لے لو، بیع الدار واشتری الاذکار. تو ہمیں نوجوانوں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ ہر نوجوان کیا کرنا، یہ ذکر و اذکار کی پابندی کرنا. اور یہ ہر موقع پر اللہ کی نبی جو دعا پڑھتے تھے وہ دعا پڑھنا. لیکن دعاؤں کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سندوں سے جو دعا ثابت ہے وہی پڑھو، جو دعا ثابت نہیں ہے وہ مت پڑھو. جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہاں ہے وعلی برکت اللہ؟ نہیں ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ سب پڑھتے ہیں ہم لوگ. اب وہ کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا. تو اس بارے میں اگر آپ دیکھیں علامہ البانی رحمہ اللہ کو، صحیح دعائیں پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، بس وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا. بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں قرآن شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھتے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے. تو جو دعائیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موقع پر بتائیں ان دعاؤں کا اہتمام کرو. اور یہ دعائیں انسان کو ماشاءاللہ کتنا حفاظت کرتی ہیں. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں جیسے وہ ذوالقرنین نے ایک دیوار بنائی تھی، کئی کو بولے تو یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے. بولتے ابن عثیمین یہ دعائیں کیا کرتی ہیں انسان کو، وہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے بچنے کے لیے ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی اس سے زیادہ بندے کی مکمل طور پر حفاظت کرتے ہیں. اور آج کل ماحول خراب چل رہا ہے، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مسلمان جب بھی باہر نکل رہا ہے یا تو قتل کی واردات میں ملوث ہو جا رہا ہے یا نہیں تو اس کی عزت پہ حملہ ہو رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے. ایسے موقع پر چند دعاؤں کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کو غور سے پڑھیے. گھر سے نکلتے وقت پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا ہے اس دعا کی 3 فضیلتیں؟ کیا ہے؟ اللہ حفاظت کر رہا ہے، اللہ کافی ہو گیا. جس کے لیے اللہ کافی ہو گیا دنیا کی کوئی چیز انشاءاللہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. اور اس طریقے سے آپ جب سواری میں بیٹھتے ہیں سفر کی دعا ضرور پڑھو. کہاں ہیں ہم لوگ سفر کی دعا؟ سفر ایسے کرتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے لینا، اس میں پورا وقت گزار دینا.
سفر کی دعا پڑھو، بچوں کو اس کی عادت ڈالو، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا پڑھو، اور یہ دعائیں خصوصاً پڑھو، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے اللہ ظالم قوم کے فتنے سے تو ہمارے نجات دے، یہ دعا بار پڑھی۔ اور یہ سورہ ممتحنہ میں دعا یہ ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ ہم کو کافروں کے ذریعہ آزمائش کا ذریعہ مت بنا، اے اللہ ہمیں معاف کر، بے شک تو زیادہ غلبے والا حکمت والا۔ یہ دعا بھی پڑھو۔ کچھ دعا، اللہم احفظنی بالاسلام قائما، اے اللہ تو مجھے کھڑے ہونے کی حالت میں اسلام کے ذریعے تو میری حفاظت کر، جب میں بیٹھتا ہوں تو اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر، جب میں سوتا ہوں اس وقت اسلام کے ذریعے میری حفاظت کر، اے اللہ تو میرے دشمنوں کو میرے سے خوش مت کر، ایسے مکمل۔ اور یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ کچھ دعائیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کیجئے۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ ہفتے میں ویکلی ون دعاؤں کی قبولیت کے اوقات آتے ہیں، مثلا کیسے مثلا اذان کے درمیان میں اذان ہوتے رہتی، دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے بعد اذان اور اقامت کے درمیان میں، کہاں ہے اذان اقامت درمیان میں؟ لوگ آتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی، جلدی جلدی وضو کر بھاگ پا جاتے ہیں، ارے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اذان اور اقامت کے درمیان میں کیا کرنا، ہم قرآن پڑھنا دعا کرنا؟ بولے دعا کرنا۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کا دن جو آتا ہے، دیکھیے جمعہ کا دن یہ ہفتے میں ویکلی ون سے اللہ کا آفر ہے، یہ جمعہ کے دن عصر سے لے کر مغرب تک حضرات صحابہ کرام دعا کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جمعہ کا دن آتا ہے، بریانی میٹھا پان کھا لیے، سوئے تو مغرب کو چھٹنا نہیں۔ آپ لوگ اس کو یہ کرو، بلکہ ابن القیم رحمہ اللہ تو بولتے عصر سے لے کر مغرب تک کا وہ جو وقت ہے جمعہ کا دن، اس وقت کی اہمیت یہود و نصارہ کے پاس بھی ہے، اور اس وقت میں ماشاءاللہ دعائیں کر کے ایسے معجزات اور کرامتیں ہمیں ملتی ہیں۔ ایک آدمی اسلاف کے پاس آتا ہے کہ وہ پیدائشی اندھے تھے، اب وہ عصر کے بعد بیٹھ کر دعا کر رہے ہیں، رقیہ کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بینائی لوٹ آئی، اللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے ہر نماز کے بعد بھی کبھی کبھی ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر سکتے، کبھی چھوڑ سکتے۔ بہرحال ابن عباس کے اس قول سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے لیے کوئی وقت اور کوئی جگہ متعین نہیں، اور اس کے لیے وضو بھی جو ہے شرط نہیں ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرو، اور اللہ کے ذکر میں قرآن کی تلاوت بھی آتی ہے۔ یاد رکھو، دن میں 24 گھنٹے میں قرآن کی تلاوت کے بغیر ہمارا دن نہیں گزرنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے زندگیوں سے برکت کا خاتمہ ہو گیا ہے، کیوں؟ حالانکہ وہی 24 گھنٹے صحابہ کرام کے پاس بھی تھے، مگر ماشاءاللہ زندگی میں کتنی برکت تھی۔ وجہ یہ ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ یاد رکھو، زندگی میں برکت مال سے نہیں آتی، زندگی میں برکت اونچے گھر سے نہیں آتی، زندگی میں برکت جو ہے آنا چاہتے ہیں تو اللہ سے تعلق مضبوط ہونا، اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف اگر عادت ڈالیں گے تو بڑا اچھی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے ابن تیمیہ کا قول، دیکھو ذکر کے بغیر مومن ویسے تڑپنا جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ اگر آپ ذکر چھوڑ ڈالے، بولنا کیا کہ آج ہے آج۔ اسی لیے قرطبی رحمہ اللہ کے بارے میں آیا، جب وہ ایک دن سوئے تو بچھو ڈنگ مارا، سوچے کیا ہوا رنگا، جب میں بچھو ڈنگ مارا تو یاد آیا ان کو، اصل میں وہ رات میں جو دعا ہے نا شام کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ آیت نہیں پڑھے تھے، اس وجہ سے بچھو ڈنگ مارا۔ تو ذکر بہت اہم چیز ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد دلاؤ، خود بھی ذکر کا مکمل طور پر اہتمام کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ بھی مانگو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی یہاں بٹھا رہتے، حسن کو بھی حسین کو بھی بٹھا کے دعا پڑھتے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و من کل عین لامہ۔ اس کے بعد بولتے، دیکھو حضرت ابراہیم تمہارے باپ اسماعیل و اسحاق کو ایسے ہی بٹھا کر دعائیں پڑھاتے تھے۔ آج کل بچوں میں دعاؤں کا اہتمام بھی نہیں ہے، کھانے سے پہلے دعا، نماز کے بعد دعا، سوتے وقت ان کو دعائیں پڑھا کر سلاؤ۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، ڈراؤنی فلم دیکھ کے سوتا ہے، رات میں اٹھ جاتا۔ غلط بات ہے نا، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ بچے اگر اٹھتے ہیں تو ان کو پڑھ کر پھونکو۔ تو اس طریقے سے ہمیں اذکار کی پابندی ہم سب کرنا چاہیے، اور خصوصاً دعوت کا کام کرنے والوں کو یہ ذکر ایک ڈھال ہے، یہ کیا ہے، روحانی ایک طاقت ہے یہ۔ تو اس سے ہم عبرت لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، جو کچھ خیر آج ہم نے سنا ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام لوگوں کو عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت کے میدان میں ذکر جیسے روحانی چیز سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ذکر کا زیادہ اہتمام کرنے اور ذکر کی فضیلت کے بارے میں جتنے آیات و حدیث آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام فضیلتوں کا ہمیں مستحق بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام اذکار، قرآن،
قرآن تلاوت کی پابندی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بارے میں جو سستی اور کوتاہی ہوئی اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔